جیسے کہ عبداللہ ابن زبیر نے آ کر بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھا آپ کے بھانجے تھے نا، تو بڑا قریبی تعلق تھا نا، بی بی اسماء کے بیٹے تھے، بہن کے بیٹے تھے. انہوں نے پوچھا کہ اماں جان صحابہ میں ایک مسئلے کے اندر بڑا اختلاف ہے کہ کیا وضو کے بعد اگر آدمی کا ہاتھ عورت کو لگ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اس میں اختلاف ہے. اس لیے آپ نے دیکھا نا انڈونیشیا کی جتنی عورتیں ہیں بیچاری یہ سب دستانے پہنے ہوتی ہیں، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک عورت کا ہاتھ مرد کو لگ جائے، مرد کا عورت کو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے وہ بیچاری کپڑے لپیٹ کے رکھتی ہیں کہ کہیں ہاتھ نہ لگ جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. اس کا معنی یہ نہیں کہ لوگوں کی عورتوں کو ہاتھ لگاؤ. ہاں کہو یہ مکی صاحب نے کہا تو بڑا پکا ہے نہیں ٹوٹتا. یہ خود بھی تو سمجھتے کوئی میری باتوں کو خود بھی اپنی عقل لڑاتے ہیں. اب جناب عبداللہ دین میں کوئی شرم نہیں ہوتا. اب مصیبت یہ ہے کہ ہمیں دین میں تو شرم ہے اور بے دینی میں کوئی شرم نہیں. اب حضرت نے بھانجے ہیں، انہوں نے کہا اماں جان اس مسئلے میں اختلاف ہے، آپ یہ بتائیں کہ کیا حضور پاک نے کبھی وضو فرمانے کے بعد اپنی کسی بیوی کو ہاتھ لگایا؟ اور اگر لگایا تو پھر وضو کیا یا نہیں کیا؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ ہاں کان یقبل بعض نسائہ ولم یتوضا. کبھی کبھی حضور کسی بیوی کو وضو کے بعد بوسہ بھی دے دیتے تھے لیکن دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر مسکرایا، فرمایا بھی اماں وہ اور بیوی کون سی ہوگی؟ تم ہی ہوگی اور کیا. فضحکت عائشہ، بی بی عائشہ ہنس پڑی. تو مسئلہ نکل آیا کہ بھائی ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اب یہ فعل حدیث تو ہے، لیکن کیا یہ سنت بھی ہے کہ آدمی وضو کرنے کے بعد پہلے بیوی کو بوسہ دے کے آئے پھر نماز ہوگی؟ اور بیوی ساتھ نہ ہو پھر کیا کریں؟ اللہ کے بندے بات سمجھے گئے. مشکل تو یہی ہے نا، ہر آدمی تو مولوی بن جاتا ہے نا. علم بڑا مشکل، وہ بغیر استاد کے آتا ہی نہیں. اسی لیے کسی نے پوچھا تھا نا گنگوہی سے، نانوتوی سے، تھانوی سے کہ جی آپ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی بیعت ہو گئے؟ حضرت حاجی امداد اللہ تو عالم ہے ہی نہیں، اور آپ اتنے بڑی علماء ہو کر ان کی بیعت ہو گئے. فرمایا بھائی ایک آدمی کو مٹھائی کے نام تو آتے ہیں لیکن اس نے مٹھائی کبھی چکھی نہیں. فرمایا ایک آدمی ہے اس کو مٹھائی سب کے نام آتے ہیں کہ یہ پتیسا ہے، یہ لڈو ہے، یہ گلاب جامن ہے، یہ جلیبی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، نام سب کے جانتا ہے. کھایا کبھی نہیں، چکھا کبھی نہیں، تو یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا ذائقہ کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے. اور ایک وہ آدمی ہے جس نے سب چکھا ہوا ہے، اب بتاؤ افضل کون ہے؟ میں بھی علم تو ہمیں تھا لیکن ہم نے وہ حلاوت ایمانی کہاں سے ملتی؟ وہ ہمیں حاجی صاحب سے ملی ہے، اور یہ اللہ والوں کے بغیر مل ہی نہیں سکتی. ایک بات یاد رکھو، تو بہرحال یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو علماء سے رجوع کریں. تو اب کتنی باتیں ہوں گی؟ ایک کیا ہو گیا فرض عین، فرض کفایہ. ایک ہوا کیا واجب. اچھا ایک کیا ہوا سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ. ایک آگے ہوگا مستحب، ایک ہوگا نفل. اچھا پھر اس کے بعد ایک ہوگا حرام، ایک ہوگا مکروہ تحریمی، ایک ہوگا مکروہ تنزیہی، ایک ہوگا مفسد. جب تک یہ ساری چیزوں کا پتہ نہ ہو تم کیسے کتاب پڑھو گے یا نماز پڑھو گے؟ واللہ اعلم.